ماں باپ کا مقام اولاد کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں. حدیث پاک میں آتا کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جس زمانے میں بے دینی عام ہو جائے گی، لوگ خواہشات و غفلتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس زمانے کی علامتیں کیا ہوں گی؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَوَقَّىٰ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے، بیویوں کی اطاعت کریں گے. اب جو بیوی بولی اسے سن لیں گے اور جو ماں کہے گی اسے چھڑک دیں گے. ارے یہ وہ ماں ہے جس نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، تجھے پالا ہے، تیری پرورش کی ہے، جو اپنے خون کو دودھ بنا کے تجھے دیا ہے اور تیری آہوں کے اوپر یہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزاری ہے. تو اس کے مقام کو پہچان. ایک صحابی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ کہا، نبی اللہ میری ماں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی، پیر اس کے اکڑ گئے، چلنا اسے نہیں آتا، حج کی تمنا اس کے اندر باقی ہے. میں اسے لے گیا اور اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور اسے لے جا کر حج کرایا اور مینا اپنے کاندھے پہ لے گیا، عرفات اپنے کاندھوں پہ لے گیا، مزدلفہ اپنے کاندھوں پہ لے گیا، رمی اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا اور طواف زیارت پورا بیت اللہ کا طواف اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا. ماں بہت خوش ہو گئی اور مجھے بہت دعائیں دے رہی ہے، یا نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں تیرے وزن کو لیے لیے پھرتی تھی اور تیری وجہ سے وہ کراتی تھی، کبھی بیٹھنے میں آہ نکلتی، کبھی کھڑے رہنے میں آہ نکلتی، تو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں کا حق تو کیا ادا کرتا؟ تو یہ ماں کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور اس رات میں ماں اور باپ کے نافرمان کو آج دعاؤں سے محروم ہونے کی دھمکی دی گئی. جب تک کہ تو معافی نہیں چاہ لے گا، جب تک کہ تو ماں باپ سے صحیح نہیں ہو جائے گا، یاد رکھ یہ رات بھی تیرے لیے خیر کی رات نہیں بنے گی. اب یہ کہہ کر یہ راتیں بنائی گئی. اب تو میرے دوستو ماں باپ کی ان برکتوں سے نگاہیں بالکل بے نور ہو گئی، دل بجھ گئے، سینے ظلمتوں میں آ گئے اور کوئی پتہ نہیں. ارے صاحب ہے باپ ہر ایک کے باپ ہوتے ہیں اور ہر ماں باپ پالتے ہیں، ان کا تو کام ہے پرورش کرنا. ارے ظالم یہ کہتے ہوئے جب تیری اولاد آئے گی تو تیرے کتنے چھکے چھڑیں گے تجھے اس وقت پتا چلے گا. اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی پہ خدا جیتے جی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے مختلف پکڑ آتی ہے اور اس میں اللہ شکار کرتے ہیں. اور جو اپنی زندگی کو صلح کے راستے پہ ڈالتا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو بناتے ہیں. ایک بزرگ نے ایک ماں باپ کے درد بھرے واقعے کو چشم دید دیکھا اور اسے بیان کیا اور یہ کہنے لگے کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا، اچھی ڈگری دلائی، اچھے پوسٹ کے اوپر اس کی ملازمت مل گئی. اب اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا، اس کی شادی کی اور ان کے سارے شوشروں کو پورا کیا. شادی کے کچھ دن کے بعد میں بیوی نے کہا میں ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی. اب وہ بھی بیچارہ نئی نئی زندگی کے ذوق کا شکار بن گیا. اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ ساتھ رہنے تیار نہیں، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں کہیں اور رہوں اور آپ پاس آتا جاتا رہوں. وہ ماں باپ تھے، وہ بیٹے کا بھلا چاہتے تھے. کہنے لگے بیٹے تو جہاں چاہے رہے، تو اچھا رہے تو ہماری نگاہوں میں کافی ہے بس. اب وہ باہر چلا گیا. اب یہ بیچارے اجنبی بن گئے، ایک گلاس پانی پینے میں بھی یہ مجبور بن گئے. یہ صبر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے. تھوڑے دن میں باہر کی کوئی نوکری ملی اور وہ نکل کے سعودیہ کو چلے گیا. اب وہاں جانے کے بعد اس نے کہا خبردار اب جانے کا نام نہیں لینا. اب یہ اسی جکڑ بندی میں آ گیا، اب بیوی بچوں کے چکر میں پڑ گیا. اب نتیجے کے اندر ماں باپ کو دھیرے دھیرے بھلا دیا. پہلے تو کچھ پیسے بھیجتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد حج کا موسم آیا، اس نے حج کیا. حج جب کیا تو طواف زیارہ کے لیے جب آیا اور آخری طواف کیا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے ہاں قبول نہیں. اب یہ پریشان ہے، یا اللہ میں اتنا کیا اور میرا حج مقبول نہیں ہوا. ایک سال یہی ہوا، دوسرے سال پھر اس نے حج کیا، دوسرے سال پھر اس کے کان میں آواز پڑی تیرا حج مردود ہے، ہمارے پاس قبول نہیں ہوا. 12 سال تک یہی ہوتا رہا. اب یہ تڑپ گیا، بہت بلبلا کر رونے لگا. وہیں ایک بزرگ کو پکڑا اور کہا حضرت 12 برس ہو گئے حج کرتے ہوئے اور یہ آواز سنتے ہوئے.
میں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ اللہ والوں کو اللہ پاک فراست دیتے ہیں. اسی لیے کہا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے چوکنا رہو. اور اس لیے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو ان کی بصیرت تیز ہوتی. انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے, پھر کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ماں باپ ہیں. کہا کہ ان سے ملاقات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب اس نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا 12 برس ہو گئے. اس بزرگ نے کہا جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اب اسے غیرت آئی. اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے پہ کمر باندھی اور کہا کہ تو رہے یا مت رہے, میں تو وطن جا رہا ہوں اور بہرحال اپنے ماں باپ سے ملوں گا. یہ سوچ کر یہ آیا, اور جب آیا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تو 12 برس کے فرق میں پورے گاؤں کا اور بستی کا نقشہ بدل گیا. اب کوئی اسے پہچاننے والا نظر نہیں آتا. اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ایک بچے کو دیکھا تو بلایا, اب بلا کے کہا میاں آپ یہی بستی میں رہتے ہیں؟ تو کہا ہم اسی بستی میں رہتے ہیں. یہاں اس نام کے ایک صاحب رہتے, ان کے گھر کا کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا ارے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے سینے پہ ایک اور چوٹ پڑی. ملنے آیا تھا, میرا باپ بھی گزر گیا, اب میں دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا. اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ تو کہا اس گھر میں ایک عورت ہے جو شاید ان کی بیوی ہے, اور وہ بھی بہت بیمار ہے, اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی, اور وہ پڑے رہتی ہے. محلے والے کچھ ہمدردی کر دیتے ہیں, ان کا گھر فلاں جگہ ہے. یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی گھر ہے. یہ دبے پیر گیا, گھر پہ پہنچا, دروازہ کھلا, چپ چاپ کھلے دروازے کو دیکھ کے اندر چلے گیا. جا کے جب اس نے آواز لگائی السلام علیکم, تو ماں تھی. ماں کی مامتا نے پہلے ہی آواز میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور کہا ارے میرے بیٹے تو آ گیا, ارے میرے بیٹے تو آ گیا, میرے دل کا سکون پورا ہو گیا, میری دعا پوری ہو گئی. اب یہ تڑپ رہا ہے. وہ ماں ٹٹول رہی ہے ہاتھ سے اور چوم رہی ہے پیشانی کو اور گلے لگا رہی ہے, اور یہ کہہ رہا اماں جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اب آنکھیں نہیں رہی, میں تجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو پہچان گئی اور تجھے جان گئی. اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے, اور ماں کی تڑپن اپنی جگہ ماں کی مامتا کی ہے. ماں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, کیسے ہے؟ کہا نہیں بس میں آیا ہوں. تو کہا بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. فرمایا اماں جان کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے. اب میرا شوہر بھی گزر گیا, کوئی محرم نہیں رہا, کل میری موت واقع ہوگی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا؟ میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی, اللہ نے میری دعا قبول کر کے تجھے بھیج دیا. اب یہ تڑپ گیا, ماں کے کبھی پیروں سے چمٹتا, کبھی بالوں سے لپٹتا, کبھی آہ بھرتا اور کہتا اماں جان مجھے معاف کر دے. اور ماں بیچاری سسک کے کہتی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے, تو آخرت میں بھی اچھا رہے, میں نے تو تجھے معاف کر دیا, میں تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. اب اس حالت کے اندر یہ تڑپتا رہا. اللہ کی کرنی ہے کہ ایک دن 1.5 دن نہیں گزرا کہ وہ ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے ماں کے نہلانے کا انتظام کرایا, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر سارے کام کیے. اس کے بعد پہنچا اور پھر حج آیا, 13واں حج. اور جب یہ حج کیا تو اس کے کان میں آواز آئی اب تیرا حج قبول ہوا ہے. تو میرے دوستوں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور یہ نعمتوں کی قدر کیا ہے, یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نام کے ساتھ ہمارے ماں باپ کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, وہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے احسان کو بھی پہچانو اور ان کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کرو. اور اس ماں باپ کو اولاد اتنی اندھی ہو گئی, معاشرہ اتنا بگڑ گیا, ماحول اتنا لٹ گیا, اب کوئی ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں, کوئی شعور زندگی میں نہیں. تو میرے دوستو جب تک زندگی باقی ہے عمل کا میدان موجود ہے. جو گزشتہ تھے اور آج نہیں ہے وہ بیچاروں کے عمل کا میدان ختم ہو گیا. اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے. لیکن ہمارے لیے ابھی عمل باقی ہے اور عمل کا میدان موجود ہے. آدمی ان چیزوں کو پہچانے, اے اللہ تو نے اپنا بندہ بنایا, میں کس کا حق ادا کروں؟ میں کسی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہا. اور آداب یہ بتائے گئے کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے. ماں باپ اپنی اولاد کو آخرت بتلاتے, ماں باپ اپنی اولاد کو
اللہ کی بڑائی سمجھاتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے بدلاتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو غلط ماحول میں ڈالا تو اس کی نحوستیں یہ آئیں گی کہ لوگ بیویوں کی مانیں گے اور ماں کو جھڑکیں گے. اور اتنا ہی نہیں ہوگا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوَّمَهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. دوستوں کی دلداری کریں گے، باپ کے ساتھ غداری کریں گے. ہزاروں روپے ہوٹل میں بیٹھ کے لٹا دینا، ایک ایک وقت کے بل دے دینا آسان ہے. اور باپ کا بڑھاپا آیا تو جیسے میں نے پہلے کہا، ارے نہیں صاحب ایج فیکٹر ہے، کھانسی چلتی ہے، راتوں کی نیند اڑتی ہے. اب نہ اس باپ کو دوا دے رہے ہیں، نہ اس باپ کا سر سہلا رہے ہیں، نہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں. بوڑھوں سے پوچھو جوان بیٹوں کو دیکھ کے ان کو کیا طاقت ملتی ہے اور ان کو کیا سکون ملتا ہے. اور یہ اولاد یہ سمجھ رہی کہ نہیں ایسی کرو. کب تک کریں گے میرے دوستوں؟ کل کے دن یہ بڑھاپا ہم پر آئے گا، ہماری اولاد ہم سے زیادہ بے رخی برتے گی، تو اس وقت آدمی تڑپ تڑپ کر مرے گا. اور اس وقت اس تڑپنے پہ اسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملے گا. تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، جیتے جی عذاب ہے جو دنیا میں تجھے دیا جا رہا، اور اس کے اندر تو بھگت لے اور اپنی زندگی تو اس کے اندر دیکھ لے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو بھی پہچانو اور باپ کے مرتبے کو بھی پہچانو اور باپ کے حق کو بھی جانو اور اس کے ساتھ بھی اپنی زندگی کے معاملے کو صحیح کرو. اس لیے کہ ان کو ایک نگاہ دیکھ لینا. اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ایک نظر محبت سے دیکھ لے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں ایک نظر دیکھتا ہوں پھر نظر گرا دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں پھر نظر ہٹا دیتا ہوں. اگر میں 20 مرتبہ دیکھا تو آقا نے فرمایا اللہ تجھے 20 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو باپ کے مرتبے اور باپ کے ساتھ کے سلوک کا یہ مقام بدلا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، جوان انسان، اور آ کر اپنے باپ کی شکایت کی اور یہ کہا کہ یا نبی اللہ، میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے اور میری کمائی وصول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں لگا دو وہاں لگا دو، میرے دوسرے بھی تقاضے ہیں، میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ کو بلا لاؤ. باپ کو پتا چلا کہ آقا نے بلوایا ہے اور بیٹے کی شکایت پہ بلوایا ہے، تو اس کا دل وہی پک گیا اور غمزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار پڑھ لیے، جن اشعار کے اندر اس نے بہت کچھ کہہ دیا. ارے میرے بیٹے، کل تک تو گود میں پلتا تھا اور میں تیرے پیچھے اپنی زندگی کی جوانی لگاتا تھا. دیکھتے دیکھتے تیری زندگی سرسبز ہوتے گئی اور میری زندگی خشک ہوتے گئی اور تو منور ہوتا گیا اور میں بجھتا چلا گیا. اور میں یہ سمجھا تھا کہ جب تو بڑا ہوگا اور میں بوڑھا ہوں گا تو تو میرا آسرا بنے گا. لیکن آج تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے ماتھے کے اوپر تیری آنکھیں آ گئی، تو نے نگاہوں کو پھیر لیا اور تو نے ہماری تکلیفوں کو نہیں پہچانا، ہماری محبتوں کو نہیں جانا. تجھے بیماری آتی تھی، میں رات رات بھر تیرے لیے جاگتا تھا اور تو تڑپتا تھا تو تیری آہ نکلتی تھی تو میری چیخ نکل جاتی تھی اور تیرے لیے پوری رات جاگ جاگ کر میں تیرے ایک مسکراہٹ کا طلبگار اور محتاج تھا کہ میرا بچہ تکلیفوں سے آزاد ہو جائے اور یہ مسکرا کے دیکھ لے تو میرے رات کا جاگنا کام آ جائے گا. میں ایسے تڑپ تڑپ کر تجھے پالا اور تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنا بخیل و بزدل ہو گیا کہ تیری بخیلی اور بزدلی اتنی بڑھ گئی. کاش تو میرا بیٹا نہ ہوتا. اب مجھے سارا منظر جھوٹا نظر آ رہا ہے. میں نے تجھے نہیں پالا بلکہ تو نے مجھے پالا، اب ایسے محسوس ہو رہا ہے. اب تو تیرے احسانات مجھ پر آ رہے ہیں. کاش کہ تو اتنا بخیل و بزدل نہ بنتا، بلکہ تیرا حال یہ ہوتا کہ تو بزدل بننے کے بجائے کم از کم اگر اولاد نہ بنتا تو پڑوسی بن جاتا کہ ایک پڑوسی بھی پڑوسی کی خبر لے لیتا ہے. لیکن تو بیٹا ہو کر بے خبر ہے اور بیٹا ہو کر بھی تو میری خبر نہیں لیتا. یہ باتیں اس کے سینے میں چلی اور وہ اشعار اس کے تخیل میں چلے، ابھی زبان پر اور ہونٹوں پہ نہیں آئے. اتنے میں جبرائیل امین نے اس کے اس غمزدہ اشعار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنا دیا اور کہا یا نبی اللہ، جس بندے کو اور جس امتی کو آپ نے بلایا ہے اس کے سینے میں یہ اشعار پک رہے ہیں، ابھی زبان پر اس کے یہ اشعار نہیں آئے. تو اب جب باپ آیا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جو اشعار تیرے سینے میں پک رہے تھے تو اسے اپنی زبان سے پڑھ دے۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ایمان ہم سب سے زیادہ لا چکے اور آپ ہی کو اپنا رسول اور نبی مان چکے، لیکن اب اور ہمارا یقین پختہ ہو گیا، ابھی وہ باتیں جو میرے جذبے سینے میں پل رہے تھے میری زبان پر نہیں آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنا دو، تو بے شک اللہ نے آپ کو باخبر کیا، اس اللہ پہ بھی میں ایمان لایا اور آپ کے رسول ہونے پر بھی میں ایمان لایا۔ اور جب اس نے یہ اشعار پڑھے اور اس کے اندر اس نے اپنے بیٹے پر اپنے احسانات گنانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور آپ کی ہچکیاں لگ گئی اور آپ بے قرار ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس جوان بیٹے سے کہا اٹھ جا اور ہماری مجلس سے نکل جا، خبردار تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جہاں وہ کہے وہیں خرچ کرنے میں تیری نجات ہے، اب ہٹ جا اور میرے سامنے سے چلے جا۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ کذالکم البر کذالکم البر، میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی۔ آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا، ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر الٹے ہاتھ عمر، اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے، اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اس طرح۔ یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں تین قبریں ہیں، یا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے، یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن۔ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جان، تو میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف،
تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی. گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا، بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے لگا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر. وہ رونے لگے کہ میں آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس سے زیادہ اللہ اور کیا ماں باپ کا حق بتائے گا کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے بچھ جا، ذلیل ہو جا، خوار ہو جا. کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں. جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے. ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتی. اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض. فوراً انہیں بلوایا. علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، اور چاہے تو میرے پاس آ جا. کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں. آ گئی. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے. زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے. میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے،
جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے. آئے ہائے. جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر. عجیب بات بتاؤں, اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے. کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے, کفر زیادہ ہو جائے, زنا زیادہ ہو جائے, شراب زیادہ ہو جائے, سود زیادہ ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں, جب فیصلہ آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا تم معاف کر دیں. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف. اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے, ناراض ہو کے دوسری جگہ رہ رہے. معاف کر دے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. ہائے ہائے. ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے, تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا, اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ میں اتھو تائیں میں معاف نہ کرا. میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن تک شریک رہے. پھر واپسی پہ فرمایا سن لو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. اور سن, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے, نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی, فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے, پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا, کہ جی او بیٹھا ہے. عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے, حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی, گوشت بک گیا, ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکنا؟ اسے کہ آ جا. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. آ جا. گھر پہنچا, گوشت صاف کیا, بوٹیاں بنائی, ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا, وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا, روٹی پکائی, سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون, اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا, کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی, ماں جو ہوئی, جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی, اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. میں کتھے تے موسیٰ کتھے, میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے, ماں. جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے, جس کا باپ بھی مر جاؤ تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو, دعا دینے والی چلی گئی, سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ ہیں, پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال, ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی,
لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی. نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے. کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے. کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر. اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے. اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے اماں موڑا کھین میں پتہ نہیں لگا. بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے، پھر کہتے اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہائے ہائے بھائیو، مر تو سب نہیں جانا ہے، پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں. ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے. اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا. ہاں، ماں باپ ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا، گستاخی بھی نہ کرنا. تو بھائیو، موت تو سب کے لیے ہے، سارے ہی مر جائیں گے. ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا. اگر جا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بیوی بچوں کو بھی لے جا، اپنے آپ کو بھی لے جا. اب جاؤ، ہمیشہ اکٹھے رہو، آج کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے.